ہم سب نے اسکول میں تاریخ پڑھی ہے۔ بہت سی باتیں، واقعات، کہانیاں ذہن میں بالکل پکی ہو گئی ہیں۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا وہ کتنا سچ تھا، کتنا مستند؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اکثر جو تاریخ ہمیں درسی کتابوں میں ملتی ہے وہ ایک خاص زاویے سے لکھی ہوتی ہے، ایک قومی بیانیہ ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات حقائق تھوڑے سے آ، مختلف انداز میں پیش کر دیے جاتے ہیں جی بالکل۔ یا کبھی نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی تاریخ کی جو درسی کتابیں ہیں ان میں جو عام غلطیاں یا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے ہم بنیاد بنا رہے ہیں خورشید کمال عزیز کی دا مرڈر آف ہسٹری کے، اور خورشید کمال عزیز جنہیں ہم کے عزیز کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا شمار پاکستان کے نہایت معتبر غیر جانبدار مورخین میں ہوتا ہے۔ پہلا باب ہے، عنوان ہے تجویز کردہ فرضی کہانیاں، یعنی دا پرسکرائبڈ میتھس۔ یہ باب خاص طور پر ان نصابی کتب کا تجزیہ کرتا ہے جو پاکستان بھر میں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس باب میں جو تجزیہ ہے، جو دعوے ہیں، ان کو سمجھیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مصنف کے مطابق ان کتابوں میں تاریخ کو کیسے پیش کیا گیا ہے اور وہ کن خاص نکات یا آپ کہیں تضادات کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ واضح کر دوں کہ ہمارا کام یہاں کسی کی طرفداری کرنا نہیں، بلکہ صرف ان ذرائع میں جو معلومات ہیں، جو دلائل ہیں، ان کا غیر جانبدارانہ جائزہ پیش کرنا ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ باب، جیسا کہ مصنف خود بتاتے ہیں، پاکستان میں پہلی جماعت سے لے کر بی اے یعنی 14ویں جماعت تک ان کلاسوں میں پڑھائی جانے والی تقریباً 66 نصابی کتب کے جائزے پر مبنی ہے۔ ان میں سوشل سٹڈیز، مطالعہ پاکستان اور تاریخ کی کتابیں شامل ہیں۔ مصنف کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ ان کتابوں میں تاریخی حقائق کے حوالے سے سنگین غلطیاں ہیں، حقائق کو توڑا مڑوڑا گیا ہے، مبالغہ آرائی ہے اور متعصبانہ تشریحات بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کا فوکس خاص طور پر کتاب کی اشاعت سے پہلے کے جو 12 سال تھے ان میں چھپنے والی کتابوں پر رہا ہے۔ تو مصنف کے مطابق یہ تجویز کردہ فرضی کہانیاں ہیں کیا؟ مطلب ان کی نشاندہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا یہ بالکل بنیادی معلومات سے ہی شروع ہو جاتی ہیں؟ کتاب تو یہی کہتی ہے، تضادات کا سلسلہ بالکل آپ کہہ لیں بنیادی باتوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان بنا کب، اس تاریخ کو ہی لے لیں۔ کچھ کتابیں جیسے مغربی پنجاب ٹیکسٹ بک ڈپو کی دوسری جماعت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، جبکہ مصنف کا اصرار ہے کہ درست تاریخ 15 اگست ہے، اور یہی 14 اگست کی تاریخ وہ بتاتے ہیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 5ویں اور 7ویں جماعت کی انگریزی کتابوں میں بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی مصنف کئی نصابی کتب میں غلط بیانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً کئی کتابوں میں جیسے مغربی پنجاب کی دوسری، سرحد کی چوتھی، سندھ کی چوتھی جماعت کی کتابیں، ان میں یہ لکھا ملتا ہے کہ انہوں نے انگلستان سے قانون کی ڈگری حاصل کی ہے، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ بیرسٹر تھے، یعنی انہوں نے قانون کی اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم مکمل کی تھی، وہ کوئی یونیورسٹی ڈگری نہیں تھی۔ مصنف اس تصور پر بھی سوال اٹھاتے ہیں جو اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ جیسے جناح پاکستان کے واحد خالق تھے۔ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے اس وقت کی جو متبادل قیادت تھی یا دوسرے عوامل تھے جیسے برطانوی پارلیمنٹ کا کردار یا کانگریس کی تقسیم پر رضامندی، وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت بنیادی قسم کی باتیں ہیں جن میں ابہام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر بانی پاکستان کے بارے میں یہ صورتحال ہے تو پھر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کے بارے میں نصابی کتب میں کیا تصویر ملتی ہے اور مصنف اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا وہاں بھی ایسے ہی تضادات ہیں؟ جی ہاں، مصنف کے مطابق لیاقت علی خان کے حوالے سے بھی نصابی بیانیے اور تاریخی حقائق میں فرق نظر آتا ہے۔ کچھ کتابیں جیسے شکیل بردرز کراچی کی دوسری جماعت کی کتاب ہے، وہ ذکر کرتی ہیں کہ قوم نے انہیں قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات دیے۔ یہ تو عام تاثر ہے، لیکن مصنف اس کے بالکل
آپ کہیں مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ لیاقت ڈسائی پیکٹ کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں کتاب میں پیرزادہ کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ معاہدہ جناح صاحب کی لا علمی میں ہوا تھا اور اس پر وہ ناراض بھی ہوئے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شروع میں جو وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل کے لیے مسلم لیگ کے نامزد ارکان کی فہرست بنی تھی نا، تو اس میں لیاقت علی خان کا نام نہیں تھا۔ مصنف یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جناح صاحب نے مبینہ طور پر وزارت عظمیٰ کے لیے پہلے نواب آف بھوپال سے پھر نواب آف بہاولپور سے رابطہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے معذرت کر لی اس کے بعد لیاقت علی خان کا انتخاب ہوا۔ اس کے علاوہ مصنف بطور وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کارکردگی پر بھی کچھ تنقید کرتے ہیں، جیسے آئین سازی میں تاخیر کا معاملہ، پاکستان کا امریکی بلاک میں شامل ہونا اور جو مشرقی بنگال کے مسائل تھے ان کو مبینہ طور پر نظر انداز کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ یہ واقعی نصابی کتب میں جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اس سے کافی الگ تصویر ہے۔ اچھا، اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو ابتدائی اسلامی تاریخ یا دوسری مذہبی شخصیات کے حوالے سے مصنف کن تضادات کی بات کرتے ہیں؟ کتاب کے مطابق یہاں بھی کچھ دلچسپ نکات ہیں۔ مثلاً پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 30 جماعت کی کتاب میں محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کو صرف مذہبی جوش جذبے کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ مصنف اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ پوری تصویر ہے یا اس کے جو دوسرے سیاسی معاشی محرکات تھے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ تیسری جماعت کی ہی کچھ کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ بالترتیب عیسائیت اور یہودیت کے بانی تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں حیران کن بات جس کی طرف مصنف توجہ دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ نصابی کتب میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر کے فوراً ساتھ ہی کچھ مقامی بزرگ شخصیات جیسے لاہور کی تیسری کی کتاب میں داتا گنج بخش، پشاور کی تیسری کی کتاب میں سردار عبدالرب نشتر یا کراچی کی تیسری کی کتاب میں حاجی عبداللہ ہارون، ان کا نام اس طرح سے شامل کر دیا گیا ہے کہ مصنف کے مطابق اس سے طلباء میں مذہبی شخصیات کے مقام و مرتبے کے بارے میں شدید غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ پہلو تو واقعی بہت سنجیدہ اور غور طلب ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تقسیم ہند سے ذرا پہلے کے واقعات کی طرف۔ اس دور کے بارے میں مصنف کن غلط بیانیوں یا آپ کہہ لیں متنازعہ تشریحات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ اس حوالے سے مصنف کئی مثالیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1857 کے واقعات کو لے لیں۔ تقریباً تمام ہی نصابی کتب میں اسے جنگ آزادی یا پہلی جنگ آزادی کہا گیا ہے۔ پنجاب کی 8ویں، سندھ کی 5ویں، 6ٹھی کی انگریزی کتابیں سب میں یہی ہے۔ مصنف اس اصطلاح کے غیر تنقیدی استعمال پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس واقعے کی نوعیت، اس میں شامل مختلف گروہوں کے مقاصد، ان کی وفاداریاں وہ زیادہ پیچیدہ تھیں جنہیں اس ایک اصطلاح میں بند کر دینا وہ تاریخ کو بہت سادہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سر سید احمد خان، ان کے بارے میں اکثر کتابوں جیسے سندھ انگریزی 5ویں، کراچی انگریزی 2ری، ان میں انہیں پاکستان کے تصور کا بانی یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بانی کہا جاتا ہے۔ مصنف ان دونوں دعووں کو تاریخی طور پر غلط قرار دیتے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے حوالے سے بھی کئی کتابوں میں جیسے پنجاب کی 6ٹھی، سندھ انگریزی کی 5ویں، ان میں اسے صرف ہندوؤں کی جماعت یا انگریزوں کی بنائی ہوئی تنظیم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصنف اس تاثر کی تردید کرتے ہیں اور کئی اہم مسلم رہنماؤں کی کانگریس میں شمولیت اور ان کے کردار کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور تحریک پاکستان کے 2 بہت اہم سنگ میل علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اور قرارداد لاہور، ان کے بارے میں نصابی کتب کی جو تصویر ہے اس پر مصنف کا کیا تجزیہ ہے؟ علامہ اقبال کے 1930 کے خطبے الہ آباد کو دیکھیں۔ نصابی کتب میں جیسے 5ویں، 8ویں، سندھ انگریزی 5ویں، 6ٹھی، پنجاب انگریزی 9ویں، 10ویں، ان سب میں بار بار اسے ایک علیحدہ آزاد مسلم ریاست یا پاکستان کے واضح مطالبے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مصنف کی تحقیق کے مطابق اقبال نے اس خطبے میں پاکستان کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کا تصور ایک مکمل طور پر الگ آزاد ریاست کا تھا، بلکہ وہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریت صوبوں پر مشتمل ایک خود مختار یونٹ چاہتے تھے، چاہے وہ برطانوی ہندوستان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قرارداد لاہور 1940، اس کے بارے میں مصنف نشاندہی
یہی کرتے ہیں کہ تقریباً ہر نصابی کتاب میں کئی بنیادی غلطیاں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ مثلاً اس کی منظوری کی تاریخ 24 مارچ کے بجائے 23 مارچ لکھی جاتی ہے۔ اسے عام طور پر قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ نام نہ تو قرارداد کے اصل متن میں تھا، نہ ہی مسلم لیگ نے اسے سرکاری طور پر اپنایا تھا۔ یہ نام تو کہا جاتا ہے ہندو پریس نے طنزاً استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اور سب سے اہم بات، قرارداد میں ایک آزاد مسلم ریاست یعنی اسٹیٹ کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ شمال، مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد ریاستوں یعنی اسٹیٹس کے قیام کی بات تھی۔ مصنف کے مطابق یہ تمام غلطیاں جماعت 8 سندھ انگریزی، جماعت 5 اور 6 پنجاب انگریزی، جماعت 9 10 ان سمیت بے شمار کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس سارے تجزیے کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ مصنف کے مطابق قیام پاکستان اور اس سے جڑے جو بنیادی نظریات ہیں، واقعات ہیں، ان کے بیانیے میں ہی سنگین خامیاں اور غلط بیانیاں موجود ہیں۔ کیا پاکستان بننے کے بعد کے واقعات کی تاریخ نویسی میں بھی مصنف کو اسی قسم کے مسائل نظر آتے ہیں؟ جی ہاں، مصنف کا تجزیہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ انداز تاریخ نویسی پاکستان بننے کے بعد کے واقعات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1965 کی پاک بھارت جنگ، اسے اکثر نصابی کتب جیسے سندھ کی 5ویں، پنجاب کی 8ویں، ان میں پاکستان کے ایک شاندار فتح کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے بھارت کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ مصنف اس یک طرفہ دعوے پر سوال اٹھاتے ہیں اور جنگ کے جو غیر واضح نتائج تھے، دونوں طرف جو نقصانات ہوئے، ان کا ذکر نہ کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی یعنی سقوط ڈھاکہ، اس کا ذمہ دار اکثر و بیشتر بھارت، ہندو اساتذہ کی سازش یا مکتی بانی کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور جو مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت اور فوج کا کردار تھا یا بنگالی عوام کی سیاسی، معاشی، ثقافتی شکایات تھیں، وہ جو اندرونی عوامل تھے ان کو یا تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا بہت کم اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ انداز پنجاب کی 5ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں اور یہاں تک کہ BA لیول کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ مصنف کے مطابق فوجی انقلابات، خاص طور پر جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا ادوار، ان کو کئی نصابی کتب جیسے سندھ کی 5ویں، پنجاب کی 8ویں، 9ویں، 10ویں، BA لیول ان میں مثبت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے ترقیاتی کاموں پر زور دیا جاتا ہے اور ان کے اقتدار پر قبضے کو کسی نہ کسی طرح آپ کہہ لیں جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان ادوار کے جو منفی پہلو تھے یا جمہوری عمل کو جو نقصان پہنچا اس کا ذکر کم ملتا ہے۔ اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے، اردو کے بارے میں نصابی کتب میں کیا موقف اپنایا گیا ہے جس پر مصنف تنقید کر رہے ہیں؟ اردو زبان کے حوالے سے بھی مصنف بعض دعووں کو مبالغہ آمیز قرار دیتے ہیں۔ مثلا پنجاب کی 9ویں، 10ویں جماعت اور BA لیول کی کچھ کتابوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اردو پورے بر صغیر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو بڑی آسانی سے اپنے اندر سمو لیتی ہے، گویا دوسری زبانیں ایسا نہیں کرتیں، اور یہ کہ اردو ہی پاکستان کی بنیاد ہے۔ مصنف ان دعووں کو اعداد و شمار اور لسانیاتی حقائق کی روشنی میں چیلنج کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں جو دوسری زبانیں بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے اور تاریخ میں زبان کی بنیاد پر جو تنازعات ہوئے ان کا حوالہ دیتے ہوئے۔ یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ مصنف نے خود یہ کام کیوں شروع کیا۔ کتاب کے دیباچے میں اس کا کچھ پس منظر ملتا ہے، اور ان کی جو ابتدائی مضامین تھے ان پر رد عمل کیسا رہا تھا؟ جی، کتاب کے دیباچے میں مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ تحقیق ایک طرح سے حادثاتی طور پر شروع ہوئی جب ان کی ایک اور کتاب کا ناشر آخری وقت پر معاہدے سے مکر گیا۔ اس کتاب میں یہ باب بھی شامل تھا۔ جب انہوں نے اس باب کو ایک قومی اخبار میں قسطوار شائع کرایا تو انہیں قارئین کی طرف سے خطوط ملے جن میں اصل حقائق جاننے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے مصنف کو اندازہ ہوا کہ نصابی کتب میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اسی کو حتمی سچ سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو مبینہ غلط بیانیاں ہیں یہ کس قدر گہرائی تک آپ کہیں سرایت کر چکی ہیں۔
انہیں سب سے زیادہ حیرت اور مایوسی اس بات پر ہوئی کہ ان مضامین کی اشاعت پر عوامی سطح پر میڈیا میں یا پارلیمان میں کوئی خاص بحث یا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس خاموشی سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید ملک بحیثیت مجموعی اس مسئلے کی سنگینی سے لا تعلق ہو چکا ہے۔ یہ تو کافی تشویشناک بات ہے۔ اچھا، ایک اور اہم نقطہ جو شروع میں اٹھایا گیا تھا وہ مختلف نصابی کتب میں پائے جانے والے باہمی تضادات کا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت کلیدی نقطہ ہے جسے مصنف بار بار اجاگر کرتے ہیں۔ وہ مثالیں دے کر واضح کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی تعلیمی بورڈ کی کتابوں میں یا ایک ہی جماعت کے لیے مختلف پبلشرز کی کتابوں میں ایک ہی واقعے یا شخصیت کے بارے میں متضاد معلومات ملتی ہیں یا مختلف قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر علی گڑھ کالج کے قیام کی مختلف تاریخیں لکھی ہونا یا انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بارے میں مختلف اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے بیانات کا ملنا۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اس طرح کے تضادات سے طالب علم لازماً الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ آخر درست بات کیا ہے، اور یہ چیز تاریخ کے علم پر ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچاتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کے عزیز اپنی کتاب کے پہلے باب تجویز کردہ فرضی کہانیوں میں پاکستان کے سرکاری طور پر منظور شدہ نصابی کتب میں تاریخ کی پیشکش پر انتہائی سنگین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان کے تجزیے کے مطابق بنیادی تاریخی حقائق، اہم قومی شخصیات کے کردار، کلیدی واقعات کی تشریح اور یہاں تک کہ ثقافتی اور لسانی پہلوؤں کے بارے میں بھی متضاد، ممکنہ طور پر غلط اور اکثر متعصبانہ معلومات نسل در نسل طلبہ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ مصنف کا پیش کردہ تجزیہ یہی تاثر دیتا ہے کہ یہ معاملہ محض چند اتفاقی غلطیوں یا بھول چوک کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک وسیع اور گہرا مسئلہ ہے جو مختلف تعلیمی درجات، مختلف صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈز اور تاریخ کے مختلف ادوار سب کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ بنیادی حقائق کی درستی سے لے کر اصطلاحات کے استعمال، واقعات کی وجہ اور نتائج کی تشریح اور قومی ہیروز کی شخصیت نگاری تک تقریباً ہر پہلو پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو اس سارے تجزیے کا حاصل کیا ہے؟ آج کے لیے ایک حتمی سوچ یہ چھوڑی جا سکتی ہے کہ اگر، جیسا کہ مصنف تفصیل سے دلائل دے رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو اسکولوں اور کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اس کی بنیاد ہی متنازع ہے، تضادات سے بھری ہوئی ہے اور ممکنہ طور پر ناقص ہے، تو پھر ایک مضبوط اور متفقہ قومی شناخت کی تشکیل اور اس سے بھی بڑھ کر نوجوانوں میں تنقیدی شعور اور آزادانہ سوچ کو پروان چڑھانے کی جو کوششیں ہیں، ان پر اس کے کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسرا باب اغلاط کا المیہ۔ یہ باب پہلی جماعت سے لے کر ڈگری لیول تک کی کتابوں کا جائزہ لیتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ آج اس المیے کی کچھ پرتیں کھولیں، دیکھیں کہ عزیز نے کن غلطیوں کی نشاندہی کی اور یہ سمجھیں کہ ان کو ٹھیک کرنا کیوں ضروری ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی واقعہ سے، 1857، جسے ہماری کتابیں عام طور پر جنگ آزادی کہتی ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک منظم جنگ آزادی تھی؟ دیکھیں، کے عزیز کے مطابق، اور یہ بات باب 2 میں تفصیل سے ہے، اسے ایک منظم پورے ہندوستان پر پھیلی ہوئی جنگ آزادی کہنا شاید تاریخی طور پر پوری طرح درست نہ ہو۔ اچھا، کیوں؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کی پوزیشن اس وقت تک بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی، میرا مطلب ہے، شروع میں قیادت کے لیے ہچکچا رہے تھے، اور ان کے جو قریبی مشیر تھے جیسے حکیم احسن اللہ خان، ان پر تو شبہ تھا کہ وہ انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اور کیا یہ بغاوت واقعی پورے ہندوستان میں تھی؟ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ اس کا اصل مرکز زیادہ تر دہلی اور آج کے یو پی کے کچھ علاقے تھے۔ یعنی محدود تھی؟ جی، پنجاب، سندھ، سرحد، وہاں کے زیادہ تر مسلمان، پھر سکھ، بہت سے نواب اور راجے، وہ تو انگریزوں کے وفادار رہے۔ اچھا۔ اور سر سید احمد خان، غالب، ان جیسی بڑی شخصیات نے بھی اس کی حمایت نہیں کی۔ تو کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ اسے ایک منظم ملک گیر جنگ آزادی کہنا یہ تھوڑی سادہ بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف۔
اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو جی صرف ہندوؤں کی جماعت تھی یا انگریزوں نے بنوائی تھی۔ جی باب دوم اس خیال کو بھی رد کرتا ہے۔ کتاب بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ کانگریس کے بانیوں میں اور شروع کے ممبران میں پارسی تھے، جیسے دادا بھائی نوروجی، مسلمان تھے بدر الدین طیب جی، رحمت اللہ سیانی تو صدر بھی بنے کانگریس کے۔ اچھا، جی، اور بعد میں بھی آپ دیکھیں مولانا آزاد، کچھ عرصے تک تو جناح صاحب خود بھی اس کا حصہ رہے۔ تو اس کا مقصد صرف ہندوؤں کو جمع کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا؟ اصل میں مقصد تھا ہندوستان کے جو تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کو ایک پلیٹ فارم دینا۔ تو اسے صرف ہندو جماعت کہنا یہ تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے۔ یعنی حقیقت اکثر بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، پیچیدہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان بنیادی باتوں سے تھوڑا آگے چلیں۔ کچھ اہم سیاسی واقعات ہیں جن کی تصویر بھی عزیز کے مطابق ہماری کتابوں میں صاف نہیں۔ شملہ وفد 1906 اور لکھنؤ پیکٹ 1916، ان کی بات کرتے ہیں۔ جی، شملہ وفد کے بارے میں باب 2 میں 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وفد کی قیادت نواب محسن الملک نے نہیں کی تھی بلکہ آغا خان سوم نے کی تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک غلطی ہے عام طور پر۔ جی، اور دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ وفد نے صرف جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس نہیں مانگے تھے۔ تو پھر اور کیا مانگا تھا؟ انہوں نے مسلمانوں کے لیے نشاستوں میں ویٹیج بھی مانگا تھا، ویٹیج یعنی آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ جی مسلمان زمیندار ہیں، فوج میں ان کی خدمات ہیں، ان کی ایک سیاسی اہمیت ہے، تو صرف آبادی کی بنیاد پر نمائندگی نہ دی جائے بلکہ ان چیزوں کا بھی وزن شامل کیا جائے۔ یہ تو ایک بالکل الگ پہلو ہے۔ جی، اور لکھنؤ معاہدہ 1916، اسے تو اکثر مسلمانوں کی بڑی کامیابی کہا جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ تصویر بھی پوری طرح درست نہیں۔ ہاں، مسلم لیگ نے کانگریس سے جداگانہ انتخابات کا اصول تو منوا لیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے میں خاص طور پر پنجاب اور بنگال جو مسلم اکثریت والے صوبے تھے، وہاں مسلمانوں نے اپنی آبادی کے تناسب سے جتنی سیٹیں ملنی چاہیے تھیں اس سے کم سیٹیں قبول کر لیں۔ کم اکثریت کے باوجود؟ جی ہاں، نتیجہ یہ نکلا کہ ان صوبوں کی اسمبلیوں میں وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے، اقلیت میں آ گئے۔ تو باب دوم یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی مسلم لیگ کی قیادت نے یہ سودا کیوں کیا؟ اسے کامیابی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ جسے کامیابی کہا جاتا ہے اس میں نقصان کا پہلو بھی تھا۔ اب ایک اور بہت اہم موڑ، قرارداد لاہور 1940۔ اس کے بارے میں بھی کچھ عام غلط فہمیاں ہیں۔ تاریخ، نام، مطالبہ۔ جی بالکل، باب دوم یہاں بھی وضاحت کرتا ہے۔ پہلی بات تاریخ کی، قرارداد پیش 23 مارچ کو ہوئی تھی لیکن منظور 24 مارچ 1940 کو ہوئی۔ اچھا، تو 23 مارچ نہیں 24 مارچ کو منظور ہوئی؟ جی، منظوری کی تاریخ 24 مارچ ہے۔ دوسری بات نام کی، اس کا اصل نام قرارداد لاہور تھا۔ قرارداد پاکستان کا نام تو بعد میں ہندو پریس نے تنزن دیا تھا جسے پھر مسلم لیگ نے اپنا لیا۔ یہ بھی دلچسپ ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات مطالبے کی۔ قرارداد میں شمال مغرب اور مشرق کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد ریاستوں یعنی اسٹیٹس جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک ریاست کا ذکر نہیں ہے۔ ریاستوں مطلب ایک سے زیادہ؟ یہ تو عام طور پر نہیں بتایا جاتا۔ جی ہاں، قرارداد میں اسٹیٹس کا لفظ ہے۔ اسٹیٹ یعنی واحد کا نہیں ہے، اور لفظ پاکستان تو قرارداد کے متن میں کہیں تھا ہی نہیں۔ یہ تو بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ بالکل، اور عزیز کہتے ہیں کہ یہ فرق اکثر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب کچھ اہم شخصیات کی طرف آتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو تصورات ہیں، جیسے علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930، اسے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا واضح مطالبہ تھا۔ کتاب اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اقبال نے یہ ضرور کہا تھا کہ شمال مغربی مسلم اکثریتی صوبے جو ہیں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، انہیں ملا کر ایک واحد سیاسی یونٹ بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ یونٹ برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر، یہ بھی کہا، لیکن عزیز کے مطابق انہوں نے ایک مکمل طور پر آزاد ہندوستان سے الگ ملک کا واضح مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا تھا وہ؟
وہ ایک طرح سے انڈیا کے اندر ایک بڑی فیڈریشن میں ایک مسلم اکثریت یونٹ کی تجویز تھی، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ہماری درسی کتابیں اکثر مسلم ریاست یعنی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور اسلامی ریاست یعنی جو مذہبی قوانین پر مبنی ہو، ان اصطلاحات کو گڈ مٹ کر دیتی ہیں۔ یہ باریکیاں واقعی بہت اہم ہیں۔ اچھا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے بارے میں بھی کچھ عام باتیں ہیں، جیسے ان کی تعلیم کے بارے میں یا پہلے گورنر جنرل بننے کے بارے میں؟ جی، باب دوم میں اس کی بھی تصحیح ہے۔ پہلی بات تعلیم کی۔ جناح صاحب نے انگلستان سے بیرسٹری کی تھی۔ یہ اس زمانے میں وکالت کرنے کا ایک اجازت نامہ تھا، ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن۔ یہ یونیورسٹی کی کوئی لاء ڈگری جیسے LLB یا LLM نہیں تھی۔ اچھا، یعنی بیرسٹر ہونا ڈگری ہولڈر ہونے سے مختلف تھا؟ جی، اس زمانے کے نظام کے مطابق۔ دوسری بات گورنر جنرل بننے کی۔ یہ کہنا کہ انہیں شکر گزار قوم نے پہلا گورنر جنرل چنا، یہ جذباتی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو قانون تھا آزادی کا، انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، اس کے تحت انہوں نے خود اس عہدے کے لیے اپنا نام دیا، جسے برطانوی حکومت نے منظور کیا اور بادشاہ نے تقرری کی۔ یہ ایک آئینی اور سیاسی طریقہ کار تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک باقاعدہ تقرری تھی۔ لیاقت علی خان کے بارے میں کیا؟ انہیں قائد ملت کا لقب کیسے ملا؟ کیا یہ قوم نے دیا تھا؟ کتاب کے مطابق یہ لقب بھی کوئی عوام کا متفقہ فیصلہ نہیں تھا کہ سب نے مل کر دے دیا۔ کچھ حامیوں نے، کچھ اخبارات نے یہ استعمال کرنا شروع کیا اور پھر یہ مقبول ہو گیا۔ یہ کسی باقاعدہ ووٹنگ یا قومی ادارے کا فیصلہ نہیں تھا۔ سمجھ گیا۔ اب دو ایسی شخصیات جن کا ذکر کبھی کبھی نظریہ پاکستان کے حوالے سے آ جاتا ہے، جمال الدین افغانی اور مولانا مودودی، کیا یہ واقعی نظریہ پاکستان کے بانیوں میں سے تھے؟ باب دوم ان دونوں کے بارے میں جو عام تاثر ہے اس سے بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ پہلے جمال الدین، جنہیں افغانی کہا جاتا ہے۔ جی۔ عزیز کے مطابق وہ اصل میں ایرانی تھے، شیعہ تھے، اسد آبادی ان کا نام تھا، افغان نہیں تھے۔ اچھا، ایرانی تھے؟ جی، اور ان کا زور مسلمانوں میں جدید تعلیم، آپس میں اتحاد اور مغرب کا مقابلہ کرنے پر تھا، الگ ریاست پر نہیں، بلکہ انہوں نے تو ہندو مسلم اتحاد کی بھی بات کی اور سر سید کی پالیسیوں پر تنقید بھی کی۔ تو پھر نظریہ پاکستان سے ان کا کیا تعلق؟ کتاب کے مطابق کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ ان کا جو پین اسلامزم کا نظریہ تھا وہ بھی تمام مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کا تھا، نہ کہ ہندوستان میں ایک الگ مسلم ریاست کا۔ انہیں نظریے پاکستان کے بانیوں میں شامل کرنا درست نہیں۔ اور مولانا مودودی، ان کا کردار تو بہت واضح سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن شاید اس کے برعکس جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ عزیز کے مطابق مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی نے مسلم لیگ کا جو قوم پرستانہ نظریہ تھا اور پاکستان بنانے کا تصور تھا، اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ مخالفت؟ جی ہاں، شدید مخالفت۔ وہ سمجھتے تھے کہ قومیت کا تصور ہی غیر اسلامی ہے اور ایسی ریاست جو مکمل اسلامی شریعت پر مبنی نہ ہو وہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو پھر بعد میں پاکستان بننے کے بعد البتہ انہوں نے یہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کام شروع کیا، لیکن قیام پاکستان سے پہلے وہ اس کے مخالف تھے، تو انہیں نظریہ پاکستان کا حامی یا بانی قرار دینا، کتاب کہتی ہے، تاریخ کو بالکل الٹ کر پیش کرنا ہے۔ یہ باتیں تو واقعی حیران کن ہیں، خاص طور پر جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ درسی کتابوں میں کیسے پیش کی جاتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا پاکستان بننے کے بعد کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں۔ 1956 کا آئین اور ایوب خان کا مارشل لاء، ان کے بارے میں کیا غلط فہمیاں بتائی گئی ہیں؟ ایک بہت عام بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ 1956 کا آئین تو نافذ ہی نہیں ہو سکا۔ ہاں، یہی سنا ہے۔ باب دوم واضح کرتا ہے کہ نہیں، یہ آئین 23 مارچ 1956 سے 7 اکتوبر 1958 تک نافذ رہا، یعنی تقریباً 2.5 سال۔ 2.5 سال نافذ رہا؟ جی۔ دوسری بات، ایوب خان کے مارشل لاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ملک کو بچانے کے لیے ضروری تھا۔ ہاں، کہ حالات بہت خراب تھے۔ کتاب اسے ملک کو جمہوریت سے بچانے کی کوشش قرار دیتی ہے اور شواہد پیش کرتی ہے کہ ایوب خان کو 1954 سے ہی اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اچھا، 1954 سے؟ جی۔ تو مارشل لاء کا جواز بھی کتاب کے مطابق مضبوط نہیں۔ اب جنگوں کی طرف آتے ہیں۔ 1965 کی جنگ، اسے تو ہم ہمیشہ اپنی عظیم فتح قرار دیتے ہیں۔ باب دوم کہتا ہے کہ 1965 کی جنگ کا نتیجہ کوئی فیصلہ کن فتح نہیں تھا، بلکہ یہ تقریباً برابری پر ختم ہوئی، جسے آپ سٹیل میٹ یا ڈرا کہہ سکتے ہیں۔ برابر؟ جی۔
پاکستانی فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جلد ہی پاکستان کو اسلحے کی پرزوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ گیا، کیونکہ ہم امریکہ پر انحصار کرتے تھے۔ جنگ بندی پھر اقوام متحدہ نے کروائی، تو اسے ایک مکمل شاندار فتح قرار دینا کتاب کے مطابق مبالغہ ہے۔ اور 1971 کا سانحہ سقوط ڈھاکہ، کیا اس کی وجہ صرف بھارت تھا جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے؟ کتاب اس نظریے کو کہ صرف بھارت ذمہ دار تھا بالکل رد کرتی ہے۔ عزیز اس کے پیچھے کم از کم 16 مختلف اور پیچیدہ وجوہات گنواتے ہیں۔ 16 وجوہات؟ جی، جنہیں ہم موٹے طور پر کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، جیسے سیاسی وجوہات تھیں، بنگالیوں کو نمائندگی نہ ملنا، ملک گیر سیاسی جماعتوں کا نہ ہونا، ٹھیک، معاشی وجوہات تھیں، مشرقی پاکستان کی پسماندگی، معاشی استحصال کا احساس، ثقافتی اور لسانی وجوہات، زبان کا مسئلہ، مغربی پاکستانیوں کا رویہ۔ ہاں، زبان کا مسئلہ تو بہت بڑا تھا۔ بالکل۔ پھر جغرافیائی وجہ، دونوں بازوؤں میں 1000 میل کا فاصلہ، پھر فوجی ایکشن کا فیصلہ، مکتی باہنی کا بننا، اور آخر میں بھارتی مداخلت اور عالمی رائے عامہ کا کردار۔ یعنی بہت سے عوامل تھے۔ جی، کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھے بغیر صرف ایک وجہ یعنی بھارت پر سارا الزام ڈال دینا تاریخ کو بہت زیادہ آسان بنا کر پیش کرنا ہے، جو حقیقت سے دور ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے کہ اتنے بڑے سانحے کی وجوہات بھی پیچیدہ تھیں۔ آخر میں جنرل ضیاء الحق کا دور، درسی کتابوں میں تو ان کے دور کی تعریفیں ملتی ہیں۔ کتاب کیا کہتی ہے؟ باب دوئم ان کے مارشل لاء کے جواز کو بھی چیلنج کرتا ہے، مثلاً یہ دعوے کہ وہ خانہ جنگی روکنے آئے تھے یا عوام چاہتے تھے کہ اسلام نافذ ہو اس لیے وہ آئے۔ کتاب ان دعووں کو نہیں مانتی؟ جی، کتاب ان دعووں کو مسترد کرتی ہے اور ان کے دور حکومت پر تنقید کرتی ہے، جیسے انتخابات کروانے کے وعدوں سے پھر جانا اور دوسرے سماجی اور معاشی اثرات۔ ٹھیک ہے، ایک آخری نقطہ جو عمومی نوعیت کا ہے، اردو زبان کے بارے میں۔ جی، کتاب میں اس بات پر بھی تنقید ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اردو پورے برصغیر کی زبان تھی یا پاکستان صرف زبان کی بنیاد پر بنا۔ اچھا، عزیز مردم شماری کے اعداد و شمار اور لسانی حقائق کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ دعوے مبالغہ ہیں، اور اردو کے فروغ کے پیچھے جو سیاسی مقاصد تھے ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو کے عزیز کے باب دوم اغلاط کا المیہ کے مطابق ہماری تاریخ کی درسی کتابیں، وہ پہلی جماعت کی ہوں یا ڈگری کی، بنیادی واقعات سے لے کر اہم شخصیات، سیاسی معاہدوں، جنگوں، یہاں تک کہ زبان جیسے معاملات میں بھی سنگین غلطیوں، آدھے سچ اور متعصبانہ باتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے۔ بالکل، اور کتاب کا جو مجموعی تاثر گنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید صرف اتفاقی غلطیاں نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خاص قومی بیانیہ بنانے کی ایک شعوری کوشش ہے جس میں تاریخی تحقیق اور سچائی کو شاید پیچھے رکھ دیا گیا۔ اگر ایسا ہے تو یہ سوچ کر ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر نسل در نسل ایک ایسی تاریخ پڑھائی جائے جو پوری نہ ہو یا جس میں غلطیاں ہوں تو اس کا ہمارے قومی سوچ پر، ہماری شناخت پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ظاہر ہے اثر تو گہرائی پڑے گا۔ اگر آپ اپنے ماضی کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے تو حال کو کیسے سمجھیں گے اور مستقبل کا راستہ کیسے بنائیں گے؟ تو آج ہم نے کے عزیز کی کتاب پاکستان میں تاریخ کا قتل کے دوسرے باب کی روشنی میں صرف چند مثالیں دیکھیں کہ ہماری درسی کتب میں کیا کچھ مختلف ہے۔ 1857 سے لے کر کانگریس، معاہدے، قرارداد لاہور، اقبال، جناح اور پھر پاکستان بننے کے بعد کے واقعات تک۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ جو سرکاری تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور جو تحقیقی تاریخ ہے اس میں بعض اوقات کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان باتوں کو جاننا، ان تصحیحات کو سمجھنا میرے خیال میں صرف ایک علمی مشغلہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمیں اپنے ماضی کو زیادہ تنقیدی نظر سے زیادہ متوازن انداز میں دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ تاریخ پر سوال اٹھانا ضروری ہے، مختلف زاویوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن ایک سوال کے ساتھ جو کہ کے عزیز کی کتاب کم از کم میرے ذہن میں اٹھاتی ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ تاریخ کی یہ غلطیاں جان بوجھ کر کی گئی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ کہانی جو لاکھوں بچوں، نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے وہ اصل تحقیق سے اتنی مختلف ہو تو ایک قوم اپنی ذات کو،
اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو کیسے سمجھ سکتی؟ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے نصابی کتابوں میں جو مخصوص غلطیاں تھیں ان پر بات کی تھی۔ آج ہم ذرا ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا تیسرا باب ہے بربادی کی راہ، دا روڈ ٹو روئن۔ تو آج ہم اس باب کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان کتابوں کے مجموعی اثرات کیا ہیں اور کیا واقعی ان کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جیسا کہ مصنف کا دعویٰ ہے۔ مطلب اب سوال صرف چھوٹی موٹی غلطیوں کا نہیں رہا۔ بالکل، یہ باب جو ہے نا، یہ پرسپیکٹیو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا غلط ہے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کتابیں آخر ایسی کیوں ہیں۔ ان کی آپ کہہ لیں ظاہری شکل و صورت سے لے کر لکھنے کا انداز، وہ پیغام جو وہ دیتی ہیں اور وہ باتیں جو وہ جان بوجھ کر چھپا جاتی ہیں، تو یہ ایک مکمل آپ کہہ لیں جائزہ ہے، ایک ڈائگنوسس ہے۔ ذمہ داری کہاں ہے اور طلباء اور معاشرے پر اس کے کتنے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ باب ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، تو باب شروع ہی ہوتا ہے کتابوں کے ظاہری حلیے پر تنقید سے، یعنی سربرق، کاغذ کیسا ہے، جلد بندی کیسی ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ اتنی سنجیدہ بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جی، بظاہر یہ معمولی بات لگتی ہے نا، لیکن باب اس کو کافی اہمیت دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بچے کا پہلا رابطہ علم کی نمائندگی کرنے والی چیز سے ہو رہا ہے۔ اگر وہی چیز ہی بدصورت ہو، ناقص ہو، چھوتے ہی ورق الگ ہو جائیں، جیسا مصنف نے اپنا تجربہ بھی بتایا، تو یہ بچپن سے ہی کتاب سے ایک آپ کہیں لاشعوری نفرت پیدا کر سکتا ہے، پڑھنے کے عمل سے بیزاری۔ اچھا، یعنی صرف دکھنے میں بری لگنے سے؟ جی، یہ صرف ایک خراب کتاب نہیں رہتی، پھر یہ پڑھنے کی عادت بننے میں ایک نفسیاتی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اس کے جو طویل مدتی نتائج ہیں وہ کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ڈگری تو لے لیتے ہیں مگر علم سے شغف نہیں رکھتے، نسل در نسل یہ چیز چلتی ہے۔ اور پھر ایسے پروفیشنلز جو اپنے شعبے کے ماہر تو ہوں گے مگر دنیا کے بارے میں عمومی علم نہیں رکھتے، تو یہ ایک طرح سے اس معاشرے کی عکاسی ہے جہاں کتاب کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے کہ اتنی بنیادی چیز کا بھی اتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ظاہری حلیے سے آگے بڑھیں۔ باب تحریر کے انداز پر بھی بہت سخت ہیں۔ نثر کو خوفناک، غیر واضح، ناگوار کہا گیا ہے۔ اردو ہو یا انگریزی، اب تاریخ جیسا مضمون جو بنیادی طور پر کہانی سنانے کا فن ہے، اس میں اچھی تحریر کیوں اتنی ضروری ہے اور یہ کتابیں یہاں کیوں ناکام ہیں مصنف کے مطابق؟ دیکھیں نا، تاریخ صرف واقعات کی لسٹ تو نہیں ہے، یہ ہمیں ماضی سے جوڑتی ہے، ہماری شناخت بناتی ہے۔ اسے دلچسپ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے تاکہ قاری کو اپنی طرف کھینچے۔ لیکن ان کتابوں کا جو انداز بیان کیا گیا ہے باپ میں، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ گنجلک جملے، مشکل الفاظ کا بیجا استعمال، گرامر کی غلطیاں، یہ سارا عمل جو ہے یہ علم حاصل کرنے کو ایک بوجھ بنا دیتا ہے، تجسس کو مار دیتا ہے، اور طالب علم پھر سمجھنے کے بجائے رٹا لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ مصنف کیا کہتا ہے؟ ایک بڑی وجہ باب میں ذریعہ تعلیم کے مسئلے کو بتایا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ اردو بنام انگریزی کی کشمکش رہی ہے، زبانیں مسلط کی گئی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ لکھنے والے اکثر نہ اردو پر پوری طرح قادر ہوتے ہیں نہ انگریزی پر، تو تحریر میں وہ پختگی، وہ روانی نہیں آ پاتی۔ اور یہ اس المیے کو بھی سامنے لاتا ہے کہ جب بچوں کو اپنی مادری زبان میں نہیں پڑھایا جاتا تو ان کی سمجھ اور اظہار کی صلاحیت کیسے متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ ناظرہ خوانی والی بات بھی تھی؟ جی ہاں، مصنف نے اس ثقافتی پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جیسے ناظرہ قرآن میں زور الفاظ کی ادائیگی پر ہوتا ہے، معنی پر کم، تو شاید یہی رویہ نصابی کتب کی تیاری اور پڑھائی میں بھی آ گیا ہے کہ ظاہر پر زیادہ زور ہے، اصل سمجھ پر کم، بس یاد کر لو۔ تو یہ تو ہو گیا کہ کتابیں دیکھتی کیسی ہیں اور لکھی کیسی گئی ہیں، لیکن باب 3 کا اصل زور تو اس بات پر ہے کہ ان میں جو لکھا گیا ہے وہ صرف غلطی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی، ایک حکمت عملی ہے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ کون سے ایسے مرکزی پیغامات ہیں جو یہ کتابیں پھیلا رہی ہیں باب کے مطابق؟ پہلا نقطہ ہے حکمران حکومت کی پیروی کرو۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ بہت واضح طریقے سے ہوتا ہے، جیسا باب میں بتایا گیا ہے۔ نصابی کتابیں تقریباً ہمیشہ وقت کی حکومت کی تعریف کرتی نظر آتی ہیں۔
مثالیں دی ہیں کہ ایوب خان، ضیاء الحق کے دور میں ان کی شان میں کیسے زمین آسمان ایک کر دیے گئے نصاب میں، اور بعد میں جیسے بھٹو کا ذکر ہی تقریباً غائب کر دیا گیا۔ اچھا، مت بنواتی ہے لکھنے والے سرکاری ملازم، اور ظاہر ہے کون اختلاف رائے کی ہمت کرے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم، خاص طور پر تاریخ، ایک طرح کا پروپیگنڈا بن جاتی ہے۔ یہ نہ صرف بچوں کو گمراہ کرتا ہے بلکہ یہ اساتذہ اور ماہرین تعلیم کی اپنی دیانت پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ یعنی تاریخ کو ضرورت کے مطابق موڑ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا اگلا نقطہ ہے فوجی حکمرانی کی تعریف کرو اور جنگوں کی تسبیح کرو۔ اس بارے میں کیا وضاحت ہے؟ یہ بیانیے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ جی بالکل، باب کے مطابق فوجی مداخلتوں کو اکثر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ ملک بچانے کے لیے ضروری تھیں، مجبوری تھیں، اس سے انہیں ایک قسم کا جواز مل جاتا ہے۔ پھر فوجی کارروائیاں، خاص طور پر جنگیں جیسے 1965 کی جنگ، ان کو بہت زیادہ جگہ دی جاتی ہے، غیر متناسب کوریج، اور ان جنگوں کو ہمیشہ عظیم فتوحات کے طور پر دکھایا جاتا ہے، شکست یا کمزوریوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس سے ایک تو یہ کہ جمہوری حکومتوں کی اہمیت کم ہوتی ہے نظروں میں، دوسرا یہ کہ جنگ اور تشدد کو مسائل کے حل کے طور پر دیکھا جانے لگتا ہے، اور یہ تاثر بنتا ہے کہ بس فوج ہی ہے جو ملک کو بچا سکتی ہے۔ یہ سوچ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ایک اور بہت مضبوط پیغام جو باب کے مطابق ملتا ہے وہ ہے بھارت سے نفرت کرو۔ اس کے کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں اور مصنف کیوں کہتا ہے کہ یہ گمراہ کن ہے؟ طریقے تو وہی ہیں، مطلب تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، خاص طور پر تقسیم کے واقعات کا الزام صرف بھائیت یا ہندوؤں پر ڈال دینا، تنازعات کو بہت نمایاں کرنا، جنگوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، جبکہ جو مشترکہ ثقافت ہے، جو مماثلتیں ہیں، انہیں نظر انداز کر دینا۔ باب یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ آخر صرف بھارت ہی کیوں، مطلب اور بھی تو پڑوسی ہیں جن سے مسائل رہے ہیں۔ جی، یہ اہم نقطہ ہے۔ ان کا ذکر اس شدت سے کیوں نہیں؟ اور پھر وہ تضادات بھی ہے نا، ثقافتی لین دین، بھارت میں کروڑوں مسلمان، سرحد پار رشتہ داریاں۔ تو باب اسے ایک غیر منطقی، ایک جنون قرار دیتا ہے جو ہمیں حقیقت سے دور کرتا ہے اور خود ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور دعویٰ ہے تحریک آزادی کو جھٹلانا، یعنی مسلم لیگ کو ایسے پیش کرنا جیسے وہ بھی کانگریس کی طرح انگریزوں سے لڑنے والی کوئی انقلابی جماعت تھی۔ باب اس سے اختلاف کیسے کرتا ہے؟ اصل حقیقت کیا بتائی گئی ہے؟ باب کہتا ہے کہ نصابی کتابیں کئی باتیں بھول جاتی ہیں، مثلاً علی گڑھ جیسے ادارے انگریزوں کی مدد سے بنے، مسلم لیگ کی شروع کی قیادت انگریزوں کی وفادار تھی، کانگریس کے لیڈروں نے جیلیں کاٹیں، بڑی قربانیاں دیں، لیگ کے بڑے لیڈروں نے اس طرح کی تکالیف نہیں اٹھائیں۔ تحریک پاکستان بنیادی طور پر آئینی اور سیاسی جدوجہد تھی، کوئی مسلح انقلاب نہیں تھا۔ صحیح۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ کتابوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ لیگ کو بھی کانگریس جیسا انقلابی رنگ دیا جائے، مگر تاریخ یہ نہیں کہتی۔ یہ تو واقعی ایک مصنوعی تصویر بنانے کی کوشش لگتی ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی اہم اور شاید سب سے متنازع نقطہ آتا ہے۔ شمالی ہندوستان، خاص کر یو پی کی پرستش کرو اور اسی سے جڑا ہوا پاکستان پر ایک نئی ثقافت مسلط کرو۔ یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور کافی پریشان کن ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے باب نے؟ جی ہاں، یہ باب کا ایک بہت مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نصابی کتابیں بہت زیادہ زور علی گڑھ اور یو پی پر دیتی ہیں، انہیں مسلم تہذیب، ثقافت، سیاست، ہر چیز کا مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس چکر میں پاکستان بننے والے دوسرے علاقے، بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، ان کی اپنی ثقافتیں، زبانیں، ان کا تحریک میں کردار، سب پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ خاص طور پر بنگال کا ذکر کیا آپ نے۔ جی، بنگال جو آبادی میں سب سے بڑا تھا، مسلم لیگ کی بنیاد وہاں رکھی گئی، اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ باب اسے ایک کوشش قرار دیتا ہے کہ ایک مہاجر اقلیت جو یو پی سے آئی تھی اور اردو بولتی تھی، اس کی ثقافت اور زبان کو باقی سب پر مسلط کیا جائے۔ اور اس کے نتائج؟ شناخت کا بحران۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ثقافتی اور لسانی تسلط تھا۔ باب میں پنجاب کی مثال بھی ہے کہ کیسے پنجابیوں کو اپنی زبان بولنے پر شرمندگی محسوس کروائی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، تو انہوں نے اردو اپنا لی، لیکن اس عمل میں ان کی اپنی ثقافتی جڑیں کمزور ہو گئیں۔ یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہیں جن کے اثرات قومی سطح پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ باب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے اور لفظ استعمال کرتا ہے جھوٹ بولو،
یہ صرف تعصب یا تاریخ کو توڑنے مروڑنے سے بھی زیادہ سخت بات ہے۔ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو بچوں کو نصاب میں باقاعدگی سے جھوٹ پڑھانے کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ اثرات بہت تباکن ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب استاد اور کتاب جو علم کے سب سے معتبر ذرائع ہیں وہی جھوٹ بولیں تو بچہ خود جھوٹ بولنا سیکھتا ہے۔ جھوٹ ایک معمول بن جاتا ہے۔ دوسرا، یہ شدید ذہنی الجھن پیدا کرتا ہے۔ بچہ کتاب میں کچھ پڑھتا ہے، باہر دنیا میں کچھ اور دیکھتا ہے۔ تضاد؟ جی بالکل، تضاد۔ اور جب وہ بڑا ہوتا ہے یا کہیں اور سے اسے سچ پتہ چلتا ہے تو اس کا پورے نظام پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ مصنف کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہماری قومی نفسیات کی کچھ کمزوریوں جیسے جذباتیت، عدم برداشت، حقیقت سے فرار، ان سب میں کردار ادا کرتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک طرف آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں اسلام کا قلعہ، دوسری طرف وہ روز کرپشن، ناانصافی دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں ایک طرح کا اسکیزوفرینیا پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت تاریک تصویر ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ باب کے آخر میں وہ کڑوے پھل کا ذکر ہے۔ ان نصابی کتب سے مصنف کے مطابق مجموعی طور پر قوم کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ نقصان بہت گہرا اور کئی سطحوں پر ہے۔ باب ان کتابوں کو براہ راست پاکستان کے بڑے مسائل سے جوڑتا ہے۔ جمہوریت کیوں نہیں چل پاتی، بار بار فوجی حکومتیں کیوں آتی ہیں، معاشرے میں کرپشن کیوں ہے، اخلاقی گراوٹ، فرقہ واریت، عدم برداشت، نااہلی، عوام میں مایوسی، بے یقینی۔ مصنف کا خیال ہے کہ ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں اس تعلیمی نظام میں ہیں۔ کیسے؟ مطلب براہ راست تعلق کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کتابیں تنقیدی سوچ کو ختم کر دیتی ہیں۔ وہ جو تعلق ہوتا ہے نا ثبوت، دلیل اور سچائی کے درمیان، یہ اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ طالب علم کبھی یہ سیکھ ہی نہیں پاتا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ شک میں رہتا ہے، کنفیوزڈ رہتا ہے، کوئی پختہ رائے نہیں بنا پاتا۔ تو بنیادی طور پر باب کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام ذہنی اور اخلاقی طور پر کمزور شہری پیدا کر رہا ہے، اور اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ روز لاکھوں بچوں پر یہ اثر ہو رہا ہے۔ باب 3 میں جو تنقید کی گئی ہے وہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ یہ صرف کچھ خراب کتابوں کی بات نہیں لگتی، بلکہ ایک پورے نظام کی تصویر ہے جو مصنف کے مطابق جان بوجھ کر منظم طریقے سے جہالت اور تعصب پھیلا کر تعلیم اور قومی کردار دونوں کو کمزور کر رہا ہے۔ عنوان بربادی کی راہ واقعی بہت سخت ہے، لیکن دلائل سننے کے بعد کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ساری بحث کے آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کو کوئی ایک نقطہ یا سوال کیا ہو سکتا ہے؟ شاید سب سے اہم سوال یہ ہے جس کا سامنا باب 3 ہمیں کرواتا ہے کہ یہ جو خامیاں ہیں، یہ جو جھوٹ ہے، یہ حادثاتی نہیں ہے، یہ مخصوص نظریاتی فیصلوں کا نتیجہ ہے، زبان کے بارے میں، ثقافت، سیاست، تاریخ کے بارے میں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب کوئی قوم جان بوجھ کر لمبے عرصے تک اپنے بچوں کو اپنی ہی تاریخ کا، اپنی شناخت کا ایک مسخ شدہ، ایک من گھڑت ورژن پڑھاتی رہے تو اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ سچ پر ایک جھوٹے بیانیے کو ترجیح دینے کے، خاص طور پر جب یہ نسل در نسل ذہن سازی کے لیے کیا جا رہا ہو، اس کے طویل مدتی نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ معاشرہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہے جس کی بنیادیں ہی اتنی کمزور اور متضاد سچائیوں پر رکھی جا رہی ہوں؟ یہ چوتھے باب کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ اور باب کا عنوان بھی یہی ہے، ذمہ داری کا بوجھ یا دا برڈن آف ریسپانسبلٹی۔ تو یہ براہ راست اسی سوال سے متعلق ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ جو تاریخی غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی گہری کیسے ہو گئیں اور ان کو پھیلانے کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ جی، یہ صرف کوئی ایکڈیمک مسئلہ نہیں ہے، یہ جاننا ہی پریشان کن ہے کہ روز آپ سوچیں تقریباً 2.5 کروڑ طلبہ ان کتابوں سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور عزیز صاحب، بات شروع ہی اسی سوال سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ بوجھ آخر کس کے کندھوں پر ہے؟ اور جیسا وہ واضح کرتے ہیں، اس کا جواب کوئی سیدھا سادہ نہیں ہے۔ ذمہ داری کی کئی آپ کہہ لیں پرتیں ہیں۔ اچھا، تو چلیں ان پرتوں کو کھولتے ہیں۔ عزیز صاحب، کہاں سے شروع کرتے ہیں ذمہ داری کا تعین؟ مطلب یہ پورا عمل، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے جس سے یہ کتابیں بچوں تک پہنچتی ہیں؟ دیکھیں عزیز، سب سے پہلے تو اس پوری سرکاری مشینری کی بات کرتے ہیں جو ان کتابوں کی تیاری اور منظوری کو کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا۔ پہلا قدم ہوتا ہے مصنفین کا انتخاب۔
जो ज्यादातर यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स होते हैं। फिर उनकी लिखी हुई किताब या मसवदा जो है वो वजारत तालीम की एक कौमी जायजा कमेटी के पास जाता है। कौमी जायजा कमेटी, इसका क्या काम होता है? ये सिर्फ प्रूफ रीडिंग वगैरह करती है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ प्रूफ रीडिंग नहीं, ये कमेटी असल में मवाद का नजरियाती जायजा लेती है। ये देखती है कि किताब में जो हकायक बयान हुए हैं वो सरकारी मौक़िफ़ से, उस वक्त की हुकूमत के मौक़िफ़ से हामाहंग हैं या नहीं। अच्छा, यानी एक तरह की नजरियाती सेंसरशिप। आप कह सकते हैं। इस कमेटी की मंजूरी के बाद फिर सूबाई हुकूमत उस किताब को किसी खास क्लास के लिए वाहिद दरसी किताब के तौर पर मंजूर करती है। वाहिद दरसी किताब, यानी लाजिम करार दे दिया जाता है कि बस यही पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद जो मुताल्लिका सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो उसे छापता है। अच्छा। और हर किताब पर न सिर्फ मुसन्निफीन, निगरान, एडिटर्स के नाम होते हैं, बल्कि कौमी जायजा कमेटी की मंजूरी की बाकायदा मोहर लगी होती है। साथ में ये सरकारी नोटिस भी होता है कि भाई यही वाहिद मंजूर शुदा किताब है। और बाज़ औक़ात तो अजीज बताते हैं बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से साफ साफ वार्निंग लिखी होती है कि कोई और इजाफी या मुतबादिल किताब इस्तेमाल ना की जाए। तो ये तो पूरा निज़ाम एक तरह से बनाया ही इसलिए गया है कि सरकारी कंट्रोल रहे और कोई दूसरा नुक्ता नज़र आसानी से आ ही ना सके। ये सरकारी मुहर और वाहिद दरसी किताब, ये तो उसे बिल्कुल नाकाबिले चैलेंज बना देती है। यकीनन ये सरकारी मुहर ही उसे मुस्तनिद बनाती है ना, बाकी सब चीज़ें खुद बखुद गैर सरकारी और मशकूक हो जाती हैं। ये अमल ही असल में तनकीदी सोच की हौसला शिकनी करता है। यहीं पर फिर सवाल आता है उन मुसन्निफीन का, यानी प्रोफेसर्स का। अजीज साहब उनके किरदार को कैसे देखते हैं? क्या वो बस इस सिस्टम का हिस्सा हैं, बेखबरी में ये कर रहे हैं, या वो जानते बूझते इसमें शामिल हैं? जी, अजीज इस सवाल को बहुत संजीदगी से लेते हैं कि ये प्रोफेसर हजरत लाइल्म हैं या शरीक जुर्म। और इसी सिलसिले में वो डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब का एक एतराफ़ भी नकल करते हैं, जो खुद भी ऐसी किताबें लिख चुके हैं। वो एतराफ़ सूरत हाल को काफ़ी वाज़े कर देता है। हाँ, वो एतराफ़ तो वाकई अहम है। डॉक्टर रिजवी ने माना कि उन्हें साफ हिदायत मिलती थी कि किन चीज़ों पर जोर देना है, किन से बचना है। जी, उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी कमेटी उनके लिखे हुए मुसवदे में खुद से तब्दीलियां भी कर देती थी। इससे तो यही लगता है कि मुसन्निफ की आज़ादी बहुत ही कम होती है। बिल्कुल। ये एतराफ़ यही दिखाता है कि मुसन्निफीन अक्सर एक दबाव में काम करते हैं। ये दबाव हुकूमती पॉलिसियों का भी हो सकता है और निज़ाम की उमूमी सिमत का भी। अजीज़ निशानदेही करते हैं कि इन किताबों का मवाद अक्सर उस वक्त की जो भी हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके नज़रियात और तरजीहात का अक्स होता है। इसकी मिसालें तो हमने देखी हैं अयूब खान के दौर में और ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक के दौर में, जब तारीख़ को एक ख़ास सियासी और नज़रियाती मकसद के लिए बदला गया, या कुछ हिस्सों को बहुत नुमाया किया गया और कुछ को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। जी हाँ, और सवाल ये है कि ये मुसन्निफ जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर तबके से हैं, वो इन हिदायत को मानते क्यों हैं? हाँ, यही सवाल है। अजीज इसकी कई वजूहात बताते हैं। एक तो ये कि ज़्यादातर असातिज़ा और प्रोफेसर्स सरकारी मुलाजिम हैं, हुकूमत का उनकी नौकरी, उनकी तरक्कियों पर कंट्रोल है। सही। दूसरा, निसाब की जो हिदायत आती हैं उन पर अमल करना लाजमी समझा जाता है। तीसरा, अगर कोई इख्तलाफ करे तो इंतकामी कार्रवाई का डर भी रहता है। और चौथी बात जो अहम है कि अगर कोई प्रोफेसर आज़ादाना तौर पर कोई तारीखी किताब लिखना भी चाहे तो उसके लिए मार्केट ही नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, तो मुतबादिल आवाज़ें वैसी ही दब जाती हैं। ज़िया दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम तक किताबों से निकाल देने की जो मिसाल है, वो तो इस सरकारी कंट्रोल की इंतहा है और एक तरह से मजाक ही लगता है इल्मी दियालत के साथ। बिल्कुल दुरुस्त। ये वाक़यात दिखाते हैं कि ये कोई इत्तेफाकी गलतियां नहीं हैं, बल्कि एक मुनज़्ज़म कोशिश है तारीख को कंट्रोल करने की। और यही वो नुक्ता है जहां अजीज इस पूरे सरकारी दरसी किताब के गठजोड़ को एक मुनज़्ज़म मसला कहते हैं, जिसके नताइज बहुत बहुत दूर तक जाते हैं और संगीन हैं। तो आइए इन नताइज पर थोड़ी तफसील से बात करें। सबसे पहला और साफ नजर आने वाला नुकसान तो सीधा सीधा तुलबा को है, जो गलत मालूमात ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या असरात है? एक बड़ा मसला ये है कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो अक्सर तारीख की किताबें भी बदल जाती हैं ताकि नए हुक्मरानों के नजरियात उनमें शामिल किए जा सकें। अच्छा, यानी हर हुकूमत अपनी तारीख लिखवाती है।
कुछ ऐसा ही समझ लें। और इस पर कौमी खजाने से भारी रकम खर्च होती है। ये किताबें एक तरह से सरकारी प्रोपेगेंडा का जरिया बन जाती हैं। ये सिर्फ इल्मी बदयांती नहीं है, ये तुलबा में तनकीदी सोच, आज़ादामा फ़िक्र की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। और ज़ाहिर है, दुनिया भर में भी मुल्क की तालीमी साख खराद होती है। अजीजिया, यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प बल्कि मुझे तो चौंका देने वाला लगा नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये दरसी किताबें लिखने का काम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से नहीं बल्कि स्कूल के असातिज़ा से करवाना चाहिए। ये दलील थोड़ी अजीब नहीं? हाँ, पहली नज़र में शायद लगे, लेकिन उनका इस्तिदलाल बड़ा मजबूत है। वो कहते हैं कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो असल में रोज़ाना बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, वो बच्चों की ज़हनी सतह, उनकी समझ, उनकी दिलचस्पियों से बराह रास्त वाकिफ़ होते हैं। इसलिए वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं कि ऐसी किताबें लिखें जो बच्चों के लिए मौजू हों, जो उन्हें समझ आएं। बात तो सही है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे निज़ाम में स्कूल टीचर को वो हैसियत ही नहीं दी जाती। उन्हें उस काबिल ही नहीं समझा जाता कि वो किताबें लिख सकें। तो फिर ये काम प्रोफेसर्स को क्यों मिलता है? सिर्फ हैसियत की वजह से? हैसियत तो एक चीज़ है, लेकिन अजीज़ के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि प्रोफेसर्स के लिए ये किताबें लिखना माली तौर पर बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, पैसों की बात है। जी, इसमें मुकाबला होता है, असर और रसूख चलता है, और बाज़-औक़ात जैसा अजीज़ इशारा करते हैं, रिश्वत वगैरह का अंसर भी आ जाता है। ओह, इसके मुकाबले में स्कूल टीचर, जो क्लासरूम की हकीकत से ज़्यादा करीब है, वो इस सारे अमल से बाहर रह जाता है। ये तो अजीब तजाद है। एक तरफ प्रोफेसर है जो शायद क्लासरूम से इतना वाकिफ नहीं, दूसरी तरफ उस्ताद है जो रोज बच्चों से बात करता है, लेकिन सिस्टम उसको तरजीह दे रहा है जो माली और समाजी तौर पर ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, ये निज़ाम की एक बुनियादी खराबी है, जो अहलियत पर, हैसियत और माली फ़ायदे को तरजीह देती नज़र आती है। यहाँ एक और पहलू है जो अजीज को बहुत परेशान करता है, और वो है अवाम की खामोशी। जी, अगर लाखों बच्चों को रोज गलत तारीख पढ़ाई जा रही है, तो माशरे में इस पर कोई शोर क्यों नहीं? वालिदैन, दूसरे असातिज़ा, असेंबलियों में बैठे लोग, मीडिया, सबकी तरफ से इतनी खामोशी क्यों है? अजीज़ खुद भी इस खामोशी पर बहुत हैरान थे। उन्होंने जिक्र किया कि जब उन्होंने इस मौजू पर लिखना शुरू किया, तो उन्हें गिनती के सिर्फ 4 खत मिले। सिर्फ 4? जी, और उनमें से भी सिर्फ 2 बराह रास्त मौजू से मुताल्लिक थे। ये सर्दमहरी वाकई तशवीशनाक है। अजीज इसकी कई मुमकिना वजूहात बताते हैं। मसलन, क्या ये हो सकता है कि ज्यादातर वालिदैन खुद उन्हीं किताबों से पढ़े हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है? या शायद तालीम के मेयार में उन्हें इतनी दिलचस्पी ही नहीं? ये बिल्कुल मुमकिन है, लाइल्मी या अदम दिलचस्पी। दूसरी वजह असातिज़ा का खौफ या बेबसी हो सकती है। जो टीचर जानते भी हैं कि मवाद ठीक नहीं, वो शायद नौकरी जाने या किसी कार्रवाई के डर से चुप रहते हैं। सही। फिर कानून साजों की बेहिसी है, शायद वो तालीमी मामलात को इतनी अहमियत ही नहीं देते या उन मसाइल से वाकिफ़ ही नहीं। मीडिया की खामोशी भी एक सवाल है। और एक उमूमी समाजी बेहिसी या मायूसी का उन्सर भी तो हो सकता है। अजीज ने एक जोड़े का जिक्र किया जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में और कौन सा काम ठीक हो रहा है जो हम इन किताबों की फिक्र करें। जी, ये रवैया अगर आम हो जाए तो बहुत खतरनाक है। ये वाकई बहुत अफसोसनाक रवैया है और ये मसले को मजीद मजबूत करता है। अब अगर हम इन सब चीज़ों के मिले जुले असरात देखें, जिन्हें अजीज तल्ख फल कहते हैं, तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। ये तोड़ी मरोड़ी गई तारीख सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहती, ये पूरे माशरे पर असर डालती है। अजीज का तो ख्याल है कि ये दरसी किताबें हमारे मुआशरे की बहुत सी बड़ी बुराइयों और मसाइल की जड़ें मजबूत करती हैं। जी, मसलन जमहूरियत का ना चलना, बार बार फौजी हुकूमतें आना, करप्शन का फैलाव, अखलाकी गिरावट, नौजवानों में मायूसी, यहाँ तक कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरकावारियत। क्या ये ताल्लुक इतना सीधा है? अजीज का तज्जिया यही कहता है कि ये किताबें एक ऐसी जहनियत बनाती हैं जो इन मसाइल को फलने फूलने का मौका देती हैं। नफसियाती असरात बहुत गहरे हैं। कैसे? देखें, जब एक तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, लेकिन अमली ज़िंदगी में उसे हर तरफ करप्शन, नाइंसाफ़ी, अखलाकी गिरावट नज़र आती है, तो उसके जहन में एक शदीद तज़ाद पैदा होता है, एक उलझन पैदा होती है। और इस उलझन का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि या तो वो उन गलत बातों को ही सच मानना शुरू कर देता है, या फिर पूरे सिस्टम और तालीम पर से उसका एतबार ही उठ जाता है। तनकीदी सोच तो पैदा ही नहीं हो पाती।
जज्बात दलील पर हावी हो जाते हैं। अजीज के अल्फाज में ये निज़ाम सिर्फ मालूमात नहीं दे रहा, बल्कि तालीम याफ्ता गुलाम पैदा कर रहा है। तालीम याफ्ता गुलाम? यानी ऐसे लोग जो सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते और जो सरकारी बयानियां हैं उसे बस कबूल कर लेते हैं। और ये मसला सिर्फ सरकारी या आम स्कूलों का नहीं है। अजीज जीसीई ओ लेवल और ए लेवल के जो मुम्तहिन थे उनकी रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन और महंगे तरीन प्राइवेट स्कूलों के तुलबा में भी तारीख और मुताला पाकिस्तान की समझ बूझ बहुत ही नाकिस थी। उनको ना हकायक का ठीक से पता था, ना वो तज्जिया कर सकते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मसला पूरे तालीमी निज़ाम में फैला हुआ है, चाहे सरकारी हो या निजी। और जैसा हमने शुरू में कहा, इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा तुलबा जी। इन किताबों से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। अगर इनके असातिज़ा, वालिदैन और मीडिया वालों को भी मिला लें तो ये तादाद शायद 3 करोड़ तक पहुंच जाती है, जो रोजाना इस गलत या कम अज कम एक रुख वाली तारीख का सामना करते हैं। और ये याद रखना चाहिए कि इन मुतासर होने वालों में सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि मुल्क के आने वाली क़यादत, ब्यूरोक्रेसी, फौज, अदलिया, दानिश्वर सब शामिल हैं। जब बुनियाद ही कमज़ोर या गलत मालूमात पर रखी जाए तो फिर ऊपर की इमारत कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? ये जो जिम्मेदारी का बोझ है, आखिर में ये किस पर आता है? कसूरवार कौन है? देखें अजीज, का ख़त्मी नतीजा यही है कि ये बोझ किसी एक फ़र्द या इदारे पर नहीं डाला जा सकता। ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुश्तरका? जी। इसमें वो प्रोफेसर शामिल हैं जो दबाव में आकर या लालच में गैर मियारी या मुतासिब मवाद लिखते हैं। उसमें वो सरकारी कमेटियां और टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं जो आंखें बंद करके या हिदायत के तहत इन किताबों को मंजूर करते हैं। इसमें वो वकूमों की निज़ाम शामिल है जो तालीम को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और आखिर में इसमें वो आवाम भी शामिल हैं जो इस सब पर कोई बामानी सवाल उठाने या एहतजाज करने से कासिर हैं। ये एक इज्तिमाई नाकामी है। ये सूरत हाल तो वाकई बहुत संगीन है और इसके असरात बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और अजीज, इस बाब को ख़त्म करते हैं एक बहुत ही फिक्र अंगेज और परेशान कुन सवाल पर जो उन्होंने अपने दादा से सुना था। क्या सवाल है वो? वो पूछते हैं, उनका क्या बनेगा जिन्हें कभी इंतखाब का मौका नहीं मिलेगा? अच्छा। यानी उन करोड़ों बच्चों और नौजवानों का क्या होगा जो इस निज़ाम में फंसे हुए हैं और जिनके पास इस मसख शुदा तारीख को पढ़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह अनजाने में अपनी तारीख से बेखबर या गलत खबर रखने वाली नस्लें तैयार करने के तवील मुद्दती नुकसानात क्या होंगे। और क्या एक ऐसी कौम जो अपनी तारीख का ईमानदारी से सामना करने से घबराती हो, वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती है? ये वो सवाल है जो अजीज हमारे सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।